پہلی بات دیکھیے، ہمارا جو اصول ہے اہل الحدیث کا، وہ کیا ہے؟ سلف کے منہج اور سلف کے فہم پر چلنے کا ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہر معاملے میں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو ہمیں اپنانا ہے زندگی کے ہر گوشے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کے معاملے میں ہم نے اسلام کو اپنا لیا، یا عبادت میں نماز کے بارے میں ہم نے اسلام کو اپنا لیا اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے، اپنی منمانی کریں گے، یا وراثت کے بارے میں اپنی منمانی کریں گے۔ نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اسلام کو اپنانا ہے۔ ایسے ہی سلف کا جو منہج ہے، سلف کا جو فہم ہے، وہ بھی ہمیں ہر شعبے میں سلف کا ایک طریقہ ملتا ہے، سلف کا ایک منہج ملتا ہے، تو ہمیں سلف کے اس منہج کو بھی ہر شعبے میں فالو کرنا ہے، اور اس سے ہمارا تمسک ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں سلف کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹ جانا، یہ ہمارے دعوائے سلفیت کو ٹھیس پہنچاتا ہے، یہ اس سے ٹکراتا ہے، یہ اس سے میل نہیں کھاتا ہے کہ ہم سلف کے جو ہے دعوے دار ہوں اور ہم کسی معاملے میں اس سے ہٹ جائیں۔ اس بنیاد پر یہ جو ہمارا مسئلہ ہے تقلید کا، فہم سلف کا، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، فہم سلف کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، سلف کے منہج کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، کہ اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر آ جائیں گے، یہ قرآن میں ہے۔ اور اگر ہم حدیث کی بات کریں تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو تاریخ واسط کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے 72 فرقے ہوئے پہلی امتوں کے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت تو یہ حدیث دونوں دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں صحابہ کے فہم کو، ان کے منہج کو لے کے چلنا ہے، قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنا ہے، اس نہج پہ سمجھنا ہے، اس فہم کے ساتھ سمجھنا ہے جس نہج پر، جس فہم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث میں باقاعدہ صحابہ کرام کے فہم کو لینے کی، ان کے منہج کو لینے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسے معیار قرار دیا گیا ہے، یعنی حق پر ہونے کا معیار بتایا گیا ہے کہ آدمی قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سیرت پر، ان کے منہج پر، ان کے فہم پر ہو۔ یہ بات قرآن میں بھی آ گئی اور حدیث میں بھی آ گئی۔ اور آپ ایسے ہی سوچیں، قرآن و حدیث کے علاوہ بھی آپ سوچیں کہ صحابہ کی جماعت وہ پہلی بھی ہے، وہ پہلی نسل ہے جس کے سامنے وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے پہلے ان کے سامنے پیش ہوئی۔ اس لیے ان صحابہ نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا ہے، وہی معتبر ہوگا، کیونکہ اگر صحابہ نے سمجھنے میں غلطی کی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وحی کا زمانہ تھا، اللہ کی طرف سے تاکید آ جاتی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے بھی نا کہ روزے کے مسئلے میں جب صحابی سے چوک ہوئی سمجھنے میں تو آسمان سے وحی آ گئی۔ تو جہاں جہاں چوک ہو رہی تھی آسمان سے وہی آ رہی تھی کہ نہیں، اس آیت کا مطلب غلط سمجھا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اللہ رب العالمین کی ہدایت آ رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ کو جب قرآن سنایا گیا، صحابہ کو جب حدیثیں سنائی گئی، اور جہاں جہاں ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہیں آئی، ان کو ٹوکا نہیں گیا، اس کا مطلب ان کا وہ سمجھنا اور اس کو اپنانا صحیح تھا۔ اسی لیے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا کہ صحابہ اپنے کسی عمل کو دلیل بناتے تھے اگر اس کے خلاف وہی نازل نہیں ہوئی ہے۔ جیسے عزل کا مسئلہ ان سے پوچھا گیا تو کہا کننا نازل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کرتے تھے عہد رسالت میں اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر عزل کرنا یہ غلط ہوتا تو آسمان سے ہم کو روک دیا جاتا، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے روک دیتا۔ تو صحابہ اس کو خود دلیل مانتے تھے کہ ہم نے جو سمجھا ہے، ہم نے جو کیا ہے، اگر وہ غلط ہوتا تو آسمان سے روک دیا جاتا۔ تو اس لیے صحابہ کے فہم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو جس طرح سے لیا ہے، جس طرح سے سمجھا ہے، وہ معتبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے ایک تو قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق بھی کی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو سند عطا کی ہے، اور وہ سب سے پہلے مخاطب تھے۔ یہ تمام چیزیں اور صراحتاً نصوص بھی موجود ہیں کہ ان کو ان کے منہج کو اپنانا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے ضروری قرار پاتا ہے کہ قیامت تک قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے منہج کو، ان کے فہم کو معیار بنانا ضروری ہے۔
تو یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا اصول ہے، اسی کو ہم سلفیت سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں منہج سلف سے، اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ فہم سلف سے، ہم ان کو مانتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اب ایک اور چیز ہے تقلید، یعنی کچھ لوگ تقلید کے قائل ہیں جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، اور 4 مذاہب کو انہوں نے فکس کر رکھا ہے کہ ان مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہے۔ اس سے باہر وہ نکلنے کو کبھی کبھی بہت ہی غلط زبان استعمال کرتے ہیں، گمراہی سمجھتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ان 4 مذاہب میں ہمیں مقید ہو کے رہنا ہے۔ یہ لوگ جو ہے اہل حدیث پر جو الزامات لگاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ یہ بہت بھونڈا الزام ہے بھائی، صحابہ کرام کو ماننے ہی کے خاطر ہم تقلید کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کرام کے فہم کو، ان کے منہج کو مقدم رکھتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہمارے سامنے ہے، بعد کے بہت بڑی تعداد اس کی قائل ہے، فائل ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ صحابہ سے بہت ہی واضح شکل میں یہ چیز ہم کو مل رہی ہے۔ جیسے 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 8 رکعت تراویح صحابہ کرام سے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہم کو مل رہی ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب آپ ائمہ کے حوالے، لوگوں کے حوالے پیش کرتے رہو، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو صحابہ کرام سے جیسے ایسے ہی صفات کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، صحابہ سے ہم کو یہ عقیدہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس عقیدے کو ہم نے اپنا لیا، اس کے خلاف آپ لاکھ حوالے لاتے رہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم صحابہ کے عقیدے کے معاملے میں، عقدی مسائل میں ہم صحابہ کرام کو جو ہے تسلیم کریں گے۔ ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ آپ دیکھیں، تقدیر کے مسئلے میں بھی ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، تقدیر پر جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم نہ تو قدریہ نہ جبریہ اس کسی طرف نہیں جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس لیے یہ الزام لگانا، اگر ہم تقلید نہیں کرتے ہیں تو یہ الزام لگانا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ بہت ہی بھونڈا الزام ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ہم صحابہ کرام سے الگ نہیں ہیں، صحابہ کرام کے طور و طریقے کو اپنانے والے ہیں، بلکہ یہی تو ہمارا امتیاز ہے، یہ تو ہماری خوبی ہے، اسی لیے تو ہم اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے خلاف کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم صحابہ کرام، یہ کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں بتا سکتے، یہ لوگ کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہو، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو، یا صحابہ کرام کا اختلاف ہو تو ہم نے جو اپنایا ہے وہ صحابہ میں سے کوئی ایک اس کا قائل نہ رہا ہو۔ یہ کبھی نہیں دکھا سکتے، اہل حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ کی اس میں رائے موجود ہو اور ہم صحابہ سے ہٹ گئے ہوں۔ اگر صحابہ کا اتفاق موجود ہے تو ہٹنے کا سوال ہی نہیں، اگر صحابہ کا اختلاف ہے تو اس اختلاف میں بھی ہم کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ ہمارا پورا چیلنج ہے تمام دنیا تقلید کو، جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، کہ کوئی ایک مسئلہ بتاؤ کہ صحابہ سے ثابت ہو اور ہم نے اس میں صحابہ کو چھوڑ دیا ہو، ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف یہ جو تقلیدی دنیا ہے، یہ تقلیدی دنیا صرف ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاروں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، ان چاروں کے یہاں دسیوں مسائل ایسے ہیں، ایک دو نہیں، درجنوں مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کو خلاف ہیں، صحابہ کرام کے بھی خلاف ہیں، لیکن اس کو یہ گلے لگائے پھرتے ہیں، اس سے یہ چمٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسی کچھ مثالیں اپنی طلاق والی کتاب میں پیش کی ہے کہ کس طرح سے قرآن و حدیث کی دلیل موجود ہے، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، ان کے فتاوی موجود ہے، لیکن یہ کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں، یہ انہوں نے کوئی اور مسلک اپنایا ہوا ہے جو صحابی میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ایسی ان کے یہاں مثالیں موجود ہیں، لیکن اہل حدیث کے ہاں آپ کوئی ایک مسئلہ بتاؤ، ہم آپ کے یہاں درجنوں مسئلے بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف آپ ہو، صحابہ کے طریقے کے خلاف آپ ہو، ہم نے لکھ بھی دیا ہے طلاق والی کتاب میں، بلکہ اس پر میری ایک پوری کتاب انشاءاللہ آئے گی، یعنی وہ چاروں مسلک کے علماء، ہم ایک پر بات کریں تو وہ مثال ہے، میں تو چاروں مسلک کے ایسے اقوال اور ایسی باتیں اکٹھا کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہماری کتاب آئے گی جس میں یہ لوگ قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں، یا صحابہ کرام کے جو ہے اقوال سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے فتاوی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ الٹا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ہم تو چیلنج کرتے کوئی ایک بتا دو، ہم آپ کا درجن بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ، ایسے ہی رمضان میں ایک مسئلہ میں اسٹریم میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو مرضیہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، یہ اپنے روزے کا قضا کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ صحابہ سے صرف ایک ہی فتویٰ ثابت ملتا ہے کہ وہ قضا نہیں کریں گے، بعد کے جو علماء ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی کہنے والے کہ نہیں کہ بعد میں قضا کریں گے۔ اس مسئلے میں ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، یہ چاروں مسلک والے صحابہ کے ساتھ نہیں ہیں، اس مسئلے میں ہم صحابہ کے ساتھ۔ یہ چاروں مسلک والے کہتے ہیں کہ خواتین کا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ چاروں مسلک والوں کا اتفاق ہے، مکروہ ہے۔ ایک کتاب باقاعدہ کسی جو ہے لکھی گئی ہے کہ مذاہب اربعہ کے جو مسائل جن کو جمع کیا گیا ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ چاروں مسلک کا اتفاق ہے کہ مسجد میں خواتین کا آ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
حالانکہ اس کتاب کے جو رائٹر تھے انہوں نے نیچے نوٹ چڑھایا کہ نہیں نہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ سنت سے ثابت ہے. لیکن صحابہ میں آپ دیکھ لیجیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈانٹا جب ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم جو ہے خواتین کو روکیں گے. تو صحابہ کا فتویٰ، ان کا منہج، ان کا طریقہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کو لیے. لیکن آپ نے خواتین کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے یہ، اور اس کے باوجود بھی آپ دعویٰ کریں گے کہ ہم صحابہ کرام کو لے کے چلتے ہیں. یہ اہل حدیث ہیں جو صحابہ کرام اس مسئلے میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہیں. بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے یہ الزام لگانا کہ لوگوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا، یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے، سراسر بہتان، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک دوسرا الزام، اگر ہم تقلید نہیں کرتے تو ایک دوسرا الزام کیا لگاتے ہیں؟ جی شیخ، آپ کی ویڈیو اگر ہم تقلید نہیں کرتے ہیں تو ایک الزام یہ لوگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اجماع کو نہیں مانتے. استغفر اللہ. اب آپ سوچیں اتنا بڑا الزام کہ اہل الحدیث اجماع کو نہیں مانتے ہیں. بھائی جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ صحابہ کے فہم کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، صحابہ کے اقوال سے ہم نہیں ہٹیں گے، صحابہ کے منہج سے ہم نہیں ہٹیں گے، تو کون سا اجماع ہے بتاؤ؟ ایسا کون سا اجماع ہے جس میں صحابہ کرام کی شمولیت کے بغیر اجماع ہو جائے گا؟ اگر ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو اگر کوئی کسی بات پہ اجماع کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ صحابہ بھی اس میں شامل ہے، صحابہ کا بھی وہ فتویٰ ہے، صحابہ کا بھی وہ دین ہے. ایسا تو نہیں کہ دین بعد میں آیا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دین بعد میں نازل ہوا. اللہ کے نبی نے جو دین دیا وہی دین چل رہا آگے. ایسا تو نہیں کہ نا کہ امام نے کوئی دین بنایا ہے. تو اگر نماز کا کوئی مسئلہ ہے صحابہ کرام نے بھی اس کو بیان کیا ہے، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہے صحابہ کرام نے بھی بیان کیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو مانتے ہیں تو صحابہ کے فتاویٰ کو چھوڑ کے، صحابہ کے اقوال کو چھوڑ کے اجماع کا انعقاد کیسے ہو سکتا ہے کسی مسئلے پر؟ الا ہے کہ کوئی نوازل کا مسئلہ ہو، کوئی الگ مسئلہ ہو تو وہ الگ بات ہے. لیکن ہم جو ہے صحابہ سے جب ہٹنے والے نہیں ہیں تو عام طور سے عام مسائل میں صحابہ کرام کا کوئی نہ کوئی قول رہتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بھی اجماع کے خلاف ہے یہ بالکل غلط بات ہے. اور کسی بھی مسئلے میں اس کو بھی کوئی پروف کرے نا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اہل الحدیث اجماع کے خلاف ہیں تو کوئی ثبوت دے، کوئی ایک مثال بیان کریں کہ دیکھو یہ فلاں مسئلہ ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے اور اس اجماع کے خلاف اہل الحدیث ہے. ایسا کوئی ایک مسئلہ بتا دے. جیسے اس سے پہلے میں نے کہا کہ کوئی ایک مسئلہ بتائیں کہ صحابہ کا قول موجود ہے، صحابہ کا طریقہ اس میں موجود ہے اور اہل حدیث نے اس سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی. ایسے ہی کوئی اجماع کی مثال دیں، کوئی ایک مثال دیں جس میں امت کا اجماع ہو اور اہل الحدیث اس کو نہ مانتے ہو. اس کی بھی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے. ہاں کچھ اجماع کو جو رد کیا جاتا ہے نا، یہ کہہ کر تھوڑی کہ وہ اجماع ہے ہم نہیں مانیں گے. بھائی وہ اجماع ثابت ہی نہیں، وہ جھوٹے دعوے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم حدیث کو رد کر دیتے ہیں اگر ضعیف ہوتی ہے تو. اب ضعیف حدیث کو ہم نے رد کر دیا تو کوئی بولے یہ حدیث کا منکر ہے، تو کتنی غلط بات ہے بھائی. ضعیف حدیث، جو حدیث ثابت نہیں اس کا ہم رد کرتے ہیں. تو ایسے جو اجماع ثابت نہیں ہے اس کا ہم رد کرتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں وہ ضعیف اجماع ہے، یعنی اس کا ثبوت ہی نہیں، کیونکہ اجماع کا ثبوت بھی ضروری ہے نا، صرف دعویٰ تھوڑی کافی ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی دعویٰ کرتا ہے اور بغیر ثبوت کے ہم نہیں مانتے، تو علماء کے تعلق سے کوئی دعویٰ کر لے گا بغیر ثبوت کے ہم اس کو کیسے مان لیں گے؟ تو ایسا اجماع جو ثابت نہیں ہے بلکہ جو محدثین کے اقوال یا علماء کے فقہا کی تصریحات کے بھی خلاف ہے، تو ایسے اجماع کو ہم نہیں مانتے. لیکن جو ثابت شدہ اجماع ہے ہم اس کو مانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور الزام یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ائمہ کو نہیں مانتے ہیں، ائمہ کو نہیں مانتے ہیں لوگ. تو یہ بھی غلط بات ہے. بھائی ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ ائمہ کا احترام کرنے والا، ان کے فقہی اقاویل اور ان کے فقہی آراء اور ان کے فقہی اجتہادات سے استفادہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اہل الحدیث. بھائی چاروں فقہ کو پڑھتے ہیں. اہل الحدیث کے جو فقہی مصادر ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. بلکہ ایک منچلا تو بول رہا تھا بیوقوف کہیں کا، وہ اہل حدیث پہ الزام لگا رہا تھا کہ آج کے زمانے یہ لوگ اہل حدیث کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، تو اگر یہ تقلید نہیں کرنا ہے، چاروں مذہب میں سے کسی کو نہیں ماننا ہے، تو کم سے کم جو ہے صحابہ کرام کے اقوال کی تو معرفت ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے اقوال بھی نہیں جانتے. یہ کہتے ہیں مطلب ہوائی بات کرنا ہے. جو دیکھیے کسی گلی چوراہے پہ چلتے ہوئے اہل حدیث کو پکڑ کے کوئی رائے نہیں قائم کرنا چاہیے. جو اہل الحدیث کے معتبر علماء ہیں، جو ماہرین ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان کی کتابیں کھول کے دیکھو، ان کے فقہی معاملات میں ان کے مراجع کہاں سے آئیں گے، ان کی فقہ کا مصدر کیا ہے، آپ کو اس میں حوالے ملیں گے مصنف عبد الرزاق کے، آپ کو اس میں حوالے ملیں گے مصنف ابن ابی شیبہ کے، آپ کو اس میں حوالے ملیں گے المحلل ابن حزم کی، آپ کو اس میں حوالے ملیں گے سنن سعید بن منصور کی. یہ وہ کتابیں ہیں جو سلف کے فقہی آراء جس میں قلم بند کیے گئے ہیں، سلف کے اقوال قلم بند کیے گئے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں. اہل الحدیث کا یہ مصدر ہے، اہل الحدیث کا یہ مرجع ہے. تو اہل الحدیث کا کوئی مفتی ہے، اہل الحدیث کا کوئی بڑا عالم ہے، وہ ان کتابوں سے استفادہ کرتا ہے.
آپ نے کسی بھی معمولی آدمی کو پکڑ لیا اہل حدیث کو، وہ کتابوں کا نام نہیں جانتا ہے، تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں بس اہل الحدیث کچھ جانتے ہوتے نہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم تقلید بھی نہیں کریں گے. بھائی اہل الحدیث صحابہ کرام کے فقہ سے بھی واقف ہیں، ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ گھٹیا الزام لگانا، یہ بےہودگی کرنا بیٹھ کے کہ یہ لوگ نہ تو مذاہب اربعہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی سلف کے ذخیرے فقہ سے ان کو واقفیت ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ آج کے زمانے میں تو معاملہ کتنا آسان ہو گیا بھائی، آج کتابوں کی طباعت اور نشر و اشاعت اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایک ایک صحابی کے اقوال جمع کر دیے گئے ہیں، ایک ایک صحابی کے، یعنی خلفائے اربعہ جو ہیں ان کے جو فقہی اقوال ہیں، ان کے جو آراء ہیں، ان کے جو فتاوی ہیں، ان تک کو جمع کر دیا گیا. تو آج کتنا آسان ہو گیا ہے یعنی سلف کے فقہ سے استفادہ کرنا. اس لیے یہ کہنا کہ اہل حدیث میں یہ الزام لگانا کہ یہ لوگ جو ہے ائمہ سے استفادہ نہیں کرتے ہیں یا اپنا فتویٰ چلاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، وہ انشاءاللہ بھی ویڈیو میں بات آئے گی، میں اس کو بیان کروں گا، لیکن آخر میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں. یہ جو تقلید کا مسئلہ ہے، دیکھیے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم ہر معاملے میں منہج سلف پہ چلنے والے ہیں. سلف یعنی جو صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، اس دور میں دین سیکھنے کا طریقہ کیا تھا. دیکھیے لوگوں کی تین قسمیں آپ کر سکتے ہیں، ایک مجتہدین، دوسرے طلاب علم، اور تیسری قسم عوام کی. تو کیا یہ تین قسمیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی؟ یقیناً تھی. صحابہ کے دور میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو درجے اجتہاد پہ فائز تھے، اور صحابہ کے دور میں کچھ صحابہ تابعین طلاب علم تھے، اجتہاد نہیں کرتے تھے، لیکن مجتہدین کے فتاوی، ان کے اقوال کو سامنے رکھ کے کسی نتیجے پر پہنچتے تھے. اور ایک تیسری قسم اس دور میں بھی تھی عوام کی، جن کا تخصص فقہ نہیں تھا، جو فتویٰ نہیں دیتے تھے، وہ دلائل کا تجزیہ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان تینوں کا معاملہ کیا تھا، ان تینوں کا منہج کیا تھا، تینوں کا طریقہ کیا تھا. جو مجتہدین ہوتے تھے وہ اجتہاد کرتے تھے، جو طلاب علم ہوتے تھے وہ مجتہدین کے اقوال، ان کی آراء سے استفادہ کرتے تھے، اور جو عوام ہوتے تھے وہ سوال کرتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو تم سوال کرو. وہ علماء سے مسئلے پوچھ کے علم حاصل کرتے تھے، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ان کے سامنے درپیش ہوتا تھا وہ صحابہ سے سوال کرتے تھے. آپ موطا پڑھیں، حدیث کی جو سب سے اولین کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے موطا، جو فقہ کی کتاب بھی ہے اور حدیث کی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں، اس میں کتنے آثار ہیں کہ بھئی ایک کسی کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ وہ ساری تفصیلات نقل کرتے ہیں کہ صحابہ سے پوچھتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں. ایسے کئی مسائل میں کہ ایک ایک تابعی دو صحابہ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. ان سے پوچھا اطمینان نہیں ہوا، دوسرے سے پوچھا اطمینان نہیں ہوا، تیسرے سے پوچھا. تو یہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں یہ طریقہ تھا عوام کا کہ اگر ان کے پاس تخصص نہیں ہے، وہ دلائل کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو وہ اہل علم سے سوال کرتے تھے. اس طریقے کو نہ تو ان لوگوں نے تقلید کہا، نہ سلف نے اس کو تقلید کا نام دیا، دوسرے لوگوں نے، نہ ان لوگوں نے اس کو تقلید کا نام دیا. تو ہم سلف کے اسی طریقے کو مانتے ہیں. آج بھی یہ تینوں طبقہ اسی طریقے پر چلے گا. مجتہدین اجتہاد کریں گے، طلاب علم مجتہدین سے استفادہ کر کے کسی قول کو کی ترجیح دیں گے، اور جو عوام ہے وہ اہل علم سے سوال کریں گے. تو یہ جو عوام ہے، یہ جب اہل علم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ الزام لگا دیتے، کہتے کچھ لوگ یہ کہنے بڑھ جاتے کہ دیکھو بھئی یہ بھی تقلید ہے. کیسے تقلید ہے بھائی؟ ان لوگوں نے اپنی فقہی کتابوں میں، اپنی اصولی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عالم سے رجوع کرتا ہے، علماء سے رجوع کرتا ہے، وہ تقلید نہیں ہے. بہت ساری ان کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. بھائی ان لوگوں نے ایک تو ان لوگوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ عقیدے کا جو مسئلہ ہے اس میں تقلید نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم تو اہل الحدیث سے کیوں کرواتے ہو عقیدے میں تقلید؟ کیوں امید رکھتے ہو تقلید کرے گا؟ عقیدے کے بارے میں خود لکھ رکھا ہے عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. دوسرا ان لوگوں نے وضاحت کر رکھا ہے کہ جو منصوص مسائل ہیں، جو بہت ہی واضح ہیں قرآن و حدیث میں، اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے. وہ بھی چلا گیا. تیسرا انہوں نے وضاحت کر رکھا ہے جو اجماعی مسائل ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان تمام مسائل، عقیدے کا مسئلہ دیکھ لیجئے، اور منصوص مسائل دیکھ لیجئے، اور اجماعی مسائل ان تمام مسائل میں یہ حضرات خود کہتے ہیں کہ اس میں تقلید کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں تقلید نہیں ہے. پھر یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ جس میں اختلاف ہے، فروعی مسائل جس کو یہ بولتے ہیں، کہ اس میں تقلید ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عامی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے. بھائی تمہارا کوئی عامی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے، اسے تقلید نہیں بولتے. تو اہل حدیث میں اگر کسی عامی نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، یہ تقلید کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ان کی ایک کتاب ہے، آپ دیکھیں ان کی کتاب ہے قواطع الادلہ، اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 340 میں لکھا ہوا ہے ان رجوع العام الى قول العالم ليس بتقلید ایضا، کہ اگر کوئی عامی کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو یہ تقلید نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تقلید نہیں ہے.
کیا کہتے ہیں لأنه لا بد له من نوع اجتہاد فلا يكون تقلیدا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے، کسی آدمی نے یہ عادت بنا لی ہے کہ عالم سے رجوع کرتا ہے، تو اس میں بھی اجتہاد کی نوعیت ہے. اجتہاد کی نوعیت کیسے ہے؟ یہ کہتے ہیں اجتہاد کی نوعیت ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص جو وہ افضل اور جو اشہر ہے، یعنی علم میں جو فی درجۃ العلم والاوثق عند نفسه منهم، یعنی فیسیر الاجتہاد فی اختیار اعیان العلماء، فیسیر الاجتہاد فی اختیار اعیان العلماء، یعنی جو بڑے بڑے علماء کو منتخب کرتا ہے کہ بھئی ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے. تو مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا، کسی کو منتخب کرنا، یہ صاحب لکھ رہے ہیں، یہ عالم لکھ رہے ہیں کہ یہ خود اپنی جگہ پہ ایک اجتہاد ہے، اس لیے اس کو تقلید نہیں کر سکتے. پھر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاجتہاد العالم فی اختیار اعیان الاقاویل، جیسے مجتہدین کیا کرتے ہیں کہ ان سے پہلے جو الگ الگ اقوال ہیں اہل علم کے، ان اقوال میں سے کسی قول کو منتخب کرتے ہیں. تو اگر مجتہدین کسی قول کو منتخب کرتے ہیں تو اس کو بھی اجتہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ 10-12 اقوال ان کے سامنے ہوتے ہیں یا کچھ اقوال، اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ وزن دار ہے، اس کو ہمیں لینا ہے. تو یہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ ایسے ہی ایک عامی جب کسی عالم سے رجوع کرتا ہے تو عالم کو منتخب کرنا ہی اپنی جگہ پہ کیا ہے، وہ ایک طرح کا اجتہاد ہے، اس لیے یہ تقلید نہیں ہے. تو بھئی اگر اہل حدیث عوام نے اپنے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا تو یہ تقلید کیسے ہو گئی؟ تو حقیقت میں تقلید کی تعریف میں آپ جا کے دیکھیں گے نا، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو علم پہ جو کتاب ہے ان کی، اس میں آپ جا کے دیکھیں کہ تقلید کی کیسی کیسی تعریف کر رکھی ہے. ان کی کوئی متفق علیہ تعریف نہیں تقلید کی، جان رکھے. تقلید کی تعریف پر کبھی اجماع بھی نہیں ہوا. تقلید کی اصطلاحی تعریف ان کے یہاں الگ الگ ہے، کوئی کچھ تعریف کرتا ہے، کوئی کچھ تعریف کرتا ہے. اور اکثر آپ ان کے یہاں دیکھو گے یہ کہیں گے کہ عامی اگر کسی عالم سے رجوع کرتا ہے اسے تقلید نہیں کہیں گے. تو بھائی اگر کسی اہل حدیث عامی نے کسی سے رجوع کر لیا تو آپ وہاں کیسے تقلید بول دیتے ہو؟ تو بہرحال یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سلف کا یہاں جو عوام کا طبقہ تھا، عامی کا جو طبقہ تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ علماء سے رجوع کرتا تھا. اور تمہاری تقلیدی کتابیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، میں نے ایک حوالہ دے دیا. تمہاری تقلیدی کتابیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقلید نہیں بولیں گے. اس کو تقلید نہیں بولیں گے مطلب کسی بھی شکل میں صحابہ کے دور میں تقلید کا کوئی نام و نشان نہیں. تمہاری تعریفات کی روح سے، تمہاری تصریحات کی روح سے بھی تقلید کا کوئی نام و نشان. اچھا ایک وضاحت میں اور آپ کے سامنے کر دوں. تقلید دیکھیے، تقلید کی جو شکل اصل میں حقیقت میں جو شکل ہے نا، یعنی تعریفات کے جنجال سے آپ نکل کے دیکھیں گے تو تقلید کی جو اصلی شکل ہے وہ یہ کہ ایک گروپ، جیسے 4 مذاہب ہیں، چاروں مذاہب میں سے ہر مذہب کا جو گروپ ہے اس کے خاص مجتہدین ہیں. اس مجتہدین کی باتوں میں ہی گھر کے رہنا یہی اصل میں تقلید ہے. یہی اصل میں پریکٹیکل جو تقلید کا وجود یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تقلید مطلق ہے، کسی کو خاص نہ کریں اور الگ الگ لوگوں سے سوال کریں، یہ تقلید مطلق ہے. اور تقلید شخصی حرام ہے. بھائی تقلید شخصی کا دنیا میں کبھی بھی وجود نہیں ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں. دنیا میں کبھی بھی تقلید شخصی نہیں پائی گئی ہے. کوئی دور میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی دور میں کسی ایک امام کو خاص کر لیا گیا ہو کہ ہر معاملے میں ہم اسی کے مانیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا. بھائی بعض حنبلی مذہب سے جو واسطہ رکھتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حنبلی جو علماء ہے نا، وہ اپنے بہت سارے مسائل میں امام احمد بن حنبل سے اختلاف کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کو مقلد نہ بولو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں حنبلی علماء امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہیں، اس لیے ان کو مقلد نہیں کہنا چاہیے. تو سب سے بڑے، اگر امام احمد بن حنبل سے اختلاف کرنے وجہ سے وہ مقلد نہیں رہ گئے تو سب سے بڑے غیر مقلد یا سب سے بڑے مجتہد آپ کو علماء احناف کو کہنا چاہیے. کیونکہ چاروں ائمہ میں یا چاروں مذاہب میں اپنے امام سے سب سے زیادہ اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو کون ہے؟ وہ علماء احناف ہیں. یہ حقیقت ہے. چاروں مذہب میں سب سے زیادہ اپنے امام سے اگر کسی نے اختلاف کیا، جن کو اپنا امام اعظم بنایا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے اختلاف کیا تو وہ حنفی علماء ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان لوگوں نے، بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ 2/3 یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے 3 حصے کرو تو ان 2 حصے میں ان کے شاگرد الگ ہو گئے، اختلاف کر بیٹھے. تو بھائی یہ جو ضابطہ بنا کے رکھا ہے آپ نے کہ اگر کوئی امام احمد بن حنبل سے اختلاف کر لیا تو وہ تقلید کے دائرے سے باہر نکل گیا، تو پھر تو یہ علماء احناف بھی تقلید سے باہر نکل گئے. بھائی پھر دنیا میں تو یہ جو مفروضہ ہے نا کہ ایک امام کو مان لینا، اس سے علاوہ ہٹنا نہیں، یہ کبھی نہیں وجود میں آئے نا.
अहनाफ ने हर मसले में इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को फॉलो किया है, ना मालिकिया ने हर मसले में इमाम मालिक की तकलीद की है, ना शाफी ने हर मसले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह को माना है, ना हनाबला ने हर मसले में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह को माना है। सबसे ज्यादा इख्तिलाफ अपने इमाम से किसी ने किया है तो अहनाफ है, और सबसे कम मज़ाहिब अरबा में सबसे कम जिस मजहब वाले, सबसे कम जिस मसलक वालों ने अपने इमाम से सबसे कम इख्तिलाफ किया है वो उलमाए हनाबला है। सबसे कम, हकीकत में सबसे कम अगर अपने मजहबी इमाम से किसी ने इख्तिलाफ किया है तो उलमाए हनाबला है। और इसके पीछे वजह असल में ये क्योंकि इनके पास हदीसें ज्यादा है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की जो किताब है मुस्नद अहमद, वो बहुत बड़ा जखीरा है, समंदर है अहादीस का। ये कुतुब सित्ता की जितनी हदीसें हैं ना, वो उसमें जो अहम हदीस है वो सारी मुस्नद अहमद में मौजूद है। इसलिए हकीकत में उन्हें अपने और इमाम अहमद रहमतुल्लाह का फतवा भी हदीसों के अक्सर हदीसों के मुआफिक ही रहता है, इसलिए उन्हें अपने इमाम से इख्तिलाफ की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह, इनके पास हदीस की किताब नहीं, हदीस का वो ज़ख़ीरा नहीं, हदीस का वो इल्म नहीं, इसलिए इनके जो शागिर्द हैं इनको ज्यादा जरूरत महसूस हुई कि अपने इमाम से इख्तिलाफ करें। तो ये जो एक शोशा कुछ लोगों ने छोड़ा है कि भाई किसी ने अपने इमाम से इख्तिलाफ कर लिया तो वो अहले हदीस हो गया, वो जो है मुक़ल्लिद नहीं रहेगा, गलत बात है। अगर इस उसूल से आप सिर्फ हनाबला क्यों की देखते हो, इसी उसूल से अहनाफ को भी देखो ना, उनको भी गैर मुक़ल्लिद बना दो कि वह तकलीद नहीं करते हैं। तो बहरहाल असल जो मैं कह रहा था कि ये तकलीद शख्सी जो कहते हैं ना कि एक शख्स की तकलीद की जाती है, ये किधर भी नहीं होता। मज़ाहिब अरबा में कोई भी ये दावा नहीं करता है कि हम हमारे इमाम ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, हम उससे हट नहीं सकते, ये कोई नहीं करता। बल्कि प्रैक्टिकल कई मसाइल में वो लोग अपने इमाम से इख्तिलाफ करते हैं। बल्कि इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का बहुत सख्त फतवा है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है और ये सोच रखता है तकलीद शख्सी वाला, मतलब ये कि एक इमाम ने जो कुछ कह दिया हम वही मानेंगे, उससे नहीं हटेंगे, तो वो मुर्तद है, वो दीन से खारिज है। बल्कि ये भी कह दिया कि वाजिबुल कत्ल है वो। उनका फतवा इंटरनेट पे अक्सर कर सकते हैं, मैंने तर्जुमे के साथ लगा के रखा है उसको। तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इतनी सख्त बात कही है, तो मतलब हकीकत में ऐसा कभी धरती पर ऐसा कभी कोई दिन ऐसा नहीं आया है कि ये दावा कर लिया गया कि एक इमाम की सारी बात हम मानेंगे, हम उससे नहीं हटेंगे। तो इस तरह की तकलीद दुनिया में मौजूद ही नहीं है। कौन सी तकलीद मौजूद है? वो असल में ग्रुप की तकलीद है, एक ग्रुप की। ये हम्बली, ये जो हनफी उलमा है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह उसमें आगे, साहिबैन आगे, शागिर्द, इन सब ने मिल के एक मजहब डिजाइन किया, एक मसलक डिजाइन किया, उसकी तकलीद करवाई जाती है, उसको फॉलो किया जाता है। ऐसे ही शाफी मजहब है, ऐसे ही हम्बली मजहब है। इनके जो अपने कुछ उलमा होते हैं वो खास तरीके पर इज्तिहाद करते हैं। कहते हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने फतवा दिया है, उनके खिलाफ जाते तो कभी कभी कहते हैं कि अरे भाई हम उनके कौल से तो हट गए लेकिन उनके उसूल पर हैं। ये भी एक नुक्ता पेश करते हैं, कहते हैं देखो उनका कौल तो हमने छोड़ दिया लेकिन चूंकि हम उनके उसूल पर फतवा दे रहे हैं इसलिए हम इस मसले में हनफी अबू हनीफा रहमतुल्लाह ही के मानने वाले हैं। हालांकि उसूल भी अपने बदल देते, ये लोग अपने उसूल बदल देते, फतवा बदल देते, तो उसूलों में भी अपने इमाम से इख्तिलाफ किया है, फतवा में अपने इमाम से इख्तिलाफ किया है। तो हकीकत में ग्रुप की शक्ल में तकलीद पाई जाती है। यानी हम्बली फिक्र एक ग्रुप है, शाफी फिक्र एक ग्रुप है, जो है इस तरह से हनफी फिक्र एक ग्रुप है, मालिकी फिक्र एक ग्रुप है, इस ग्रुप की तकलीद की जाती है। हकीकत में हमेशा से यही हुआ है कि एक ग्रुप के मुफ्तियान ने जो कह दिया है उसको ये मजहब का कौल है, यानी यही मुफ्ता भी कौल है, उसी को लेना है। और आपस में इख्तिलाफ होता रहता है, इनका आपस में इख्तिलाफ होता है, फिर एक फतवे को लोग लॉक कर देते हैं कि भाई यही चलेगा, उसको बोलते हैं मुफ्ता भी कौल या मुफ्ता भी, या कहते हैं मजहब, यानी यही असल मजहब है, ये मजहबी कौल है, मुफ्ता भी कौल है, उसी को ये लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तकलीद शक्ति का कोई वजूद नहीं है। कोई ये ना समझे कि भाई एक इमाम को माना वही तकलीद है, बाकी कोई तकलीद। हकीकत में तकलीद वही है कि एक गुरु को माना, और इस शक्ल में तकलीद आज भी मौजूद है, पहले भी मौजूद थी। हाँ, सहाबा के दौर में ऐसा नहीं था। पूरी गुफ्तगू से मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये शक्ल सहाबा के दौर में नहीं थी कि किसी ग्रुप को खास कर लिया हो, किसी भी इलाके के लोगों ने किसी एक साहब, 2-3 साहबा को खास कर लिया हो, या किसी एरिया के लोगों को खास कर लिया हो कि हम इन्हीं की बात मानेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा सहाबा के दौर में नहीं हुआ। बल्कि तकलीदी किताबों में आप देखोगे मेरे भाई, बाज मुकल्लिद कहता है, लिखता है, बल्कि मुकल्लिद वो ऐसा होता है जो इख्तिलाफ भी करता है उलमा से, लिखता है कि इस मसले में हमारे मुखालिफ का इमाम शाफी का कौल हक बजानिब है, अकरब इलल हक है। लेकिन चूंकि हम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के, यानी इमाम हनीफा नहीं, ये मसलक फ़िक़्ह हनफी के मुक़ल्लिद है, इसलिए हम अपने मजहब से बाहर नहीं निकलेंगे। अबू हनीफा से तो बाहर निकलते ही लोग, लेकिन जो फतवा लॉक करके रखा ना अपने मजहब में, हम कहते हैं उससे बाहर जो है नहीं निकलेंगे। तो इस तरह की तकलीद जो है पाई जाती है, और शख्सी तकलीद नहीं पाई जाती है, ग्रुप की तकलीद पाई जाती है। और ये तरीका, शख्सी तकलीद तो ना सहाबा के दौर में थी ना आज है, और ग्रुप की तकलीद ये सहाबा के दौर में नहीं थी, इसलिए हम इस तकलीद को नहीं मानते। हम ना प्रैक्टिकल इस पर अमल कर रहे हैं क्योंकि सहाबा के दौर में ऐसा अमल नहीं हो रहा था, ना हम इसको ये नाम दे रहे हैं। हम उलमा, हम कहते हैं जो आवाम का तबका है वो उलमा से सवाल करेगा। ये तरीका सहाबा के दौर में था,
اس طریقے کو ان لوگوں نے تقلید نہیں کہا ہے, اس طریقے کو یہ نام نہیں دیا گیا, اس لیے آج بھی جو لوگ نام دیتے ہیں ان کو مبارک ہو. ہم اس طریقے کو تقلید کا نام نہیں دے سکتے. گرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لغوی طور پر اس کو تقلید, میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ بعض اہل حدیث علماء بھی لغوی معنی میں تقلید بول دیتے ہیں کہ چلو یہ تقلید ہے, لیکن یہ چیز بہتر نہیں ہے. جب ہم ہر معاملے میں سلف کے منہج کے دعوے دار ہیں تو اس معاملے میں تقلید کے مسئلے میں ہم سلف سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ عقیدے کے مسئلے میں ہم سلف کا حوالہ دیتے ہیں, تو ہر معاملے میں جب ہم سلف کا حوالہ دیتے ہیں تو تقلید کے مسئلے میں چاہے پریکٹیکل مسئلہ ہو, عملاً ہو یا قولاً ہو, کسی بھی اعتبار سے سلف کی رائے سے ہم کو نہیں ہٹنا چاہیے. اور تقلید کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تقلید کے خلاف ابن القیم رحمہ اللہ نے تقلید نے جو گل کھلایا ہے اس لفظ نے اور اس لفظ کے ساتھ اور اس ذہنیت نے جو گل کھلایا ہے اس کے لیے کتنی محنت کرنی, یعنی اس ذہنیت کو توڑنے کے لیے, وہ جمود کو توڑنے کے لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیے, اعلام الموقعین پڑھیے. اس تقلید نے جنگ و جدال کرایا ہے, اس مقلدین کے آپس میں جنگیں ہوئی, میدان میں تلواریں چلی ہیں, لوگوں رفع الیدین کرنے والوں کے ہاتھ توڑے گئے ہیں. یعنی اتنا سب کچھ ہوا, یہ تقلید کی وجہ سے ہوا. اس نے حزبیت پیدا کیا, اس نے گروپ بندی پیدا کی, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نفرتیں پھیلائی. حالانکہ صحابہ کے دور میں بھی علماء کا اختلاف ہوتا تھا میرے بھائیوں, صحابہ کے دور میں صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا, تابعین میں اختلاف ہوتا تھا, لیکن وہاں کوئی گروپ نہیں بنا, کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا. لوگ جو سمجھتے تھے عمل کرتے تھے, جس کے قول سے مطمئن ہوتے عمل کرتے تھے, لیکن مخالف پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کی گئی, اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی گروپ بندی نہیں ہوئی. لیکن جب سے یہ تقلید کا معاملہ شروع ہوا تب سے یہ ساری گروپ بندی ہوئی, اور یہ ہر طریقے, اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں علماء اہل حدیث کے خلاف جو سازشیں اور جو بدماشیاں ہوتی ہیں اسی تقلید کی نحوست کی وجہ سے, اسی تقلید کی وجہ سے. ابھی دیکھیے شیخ شعبان نے جس ویڈیو کا رد کیا اس میں کتنی زہریلی باتیں ہیں. یہ تقلید کی کرشمہ سازیاں ہیں, یہ سب تقلید کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو اہل حق ہیں, جو قرآن و حدیث کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, جو صحابہ کرام کی فہم ان کے منہج کی بات کرتے ہیں, ان کے خلاف یہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں. یہ سارا جو ہے معاملہ ہے یہ تقلید کا. اچھا, آخر میں ایک بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہم جو تقلید کا رد کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہے وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے, ہرگز نہیں. دیکھیے غیر مقلد منکر حدیث بھی ہو جاتا ہے, غیر مقلد تعقل پرست بھی ہو جاتا ہے, غیر مقلد کچھ بھی. ہم غیر مقلد اپنے آپ کو نہیں کہتے, ہم نہ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو متبع کہتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں, ہم صحابہ کرام کے فہم پہ چلنے والے ہیں. تو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ اتباع ہے, اتباع الدلیل بفہم سلف. شیخ البانی رحمہ اللہ بار بار اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اتباع الدلیل بفہم سلف. تو یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ ہمارا منہج ہے. تو اس منہج سے نہ تو مقلد کا لفظ میل کھاتا ہے نہ غیر مقلد کا لفظ میل کھاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے کی توفیق دے, آمین یا رب العالمین. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.